اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، روزے کے مسائل چل رہے تھے، موضوع چاند کے حوالے سے کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر اکثر اوقات گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، عوام شش و پنج میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آیا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور رمضان کے شروع میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے اور رمضان کے آخر میں بھی عید کی چاند کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن شروع میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر چاند نہ بھی ہو جائے، انسان روزہ رکھے تو اگر واقعاً وہ رمضان میں کا پہلا روزہ ہوا تو اس کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، شمار ہوگا، نہیں اگر رمضان کا روزہ نہیں ہوا تو ماہ شعبان کا آخری روزہ ایک ثواب کا ایک مستحب روزہ ہوگا، اس میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے عید کی چاند کا، اس لیے کہ کیونکہ اسلام عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر واقعاً چاند ہوئی ہے اور عید کا دن ہے، انسان روزہ رکھے تو ایک حرام کام میں مبتلا ہوگا، اور اگر چاند نہیں ہوئی ہے، روزہ ہے اور روزہ افطار کرے تو پھر روزہ کا چھوٹنے کا ایک مسئلہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے چاند رات عید کی جو چاند ہے، اس میں انسان کو بڑے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے عام پاکستانی شہری پریشان ہوتے ہیں کہ آیا کل عید کرے یا نہ کرے۔ آغا سستانی نے 4 طریقے بتائے ہیں کہ 4 طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے۔ آغا خامنہئی کے نزدیک 5 طریقے ہیں جن سے چاند ثابت ہوتا ہے۔ جو 4 طریقے دونوں مجتہدین میں کمبائن ہیں، ایک جیسے ہیں، کہ سب سے پہلا یہ کہ انسان خود دیکھے چاند۔ اب جب انسان نے خود دیکھ لیا تو اس پر عید کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھے گا تو اس کے لیے حرام ہوگا۔ دوسری وجہ کہ 2 عادل شخص چاند دیکھے، یعنی عادل مطلب جو اچھے ہوں، گناہ نہ کرتے ہوں، جن کا اچھائی کے بارے میں مشہور ہو، ایسے افراد چاند دیکھے اور چاند کی گواہی کرے تو ان پر اعتبار کر کے عید منایا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یعنی ایسی شہرت ہو چاند دیکھنے کے حوالے سے کہ ہر کوئی کہہ دے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو عوام الناس میں مشہور ہونا یہ بھی چاند نظر آنے کے اور چاند نظر آنے پر اطمینان ہونے کے وجوہات میں سے ہے، ذرائع۔ چوتھی صورت، جب سے روزہ رکھا ہے 30 دن گزر جائے تو پہلے مہینے کے 30 گزر جانے کے بعد 30 دن گزر جانے کے بعد اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلامی مہینہ 31 دن کا نہیں ہوتا ہے، یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ 31 دن کا کوئی اسلامی مہینہ نہیں ہوتا ہے۔ حاکم شرع حکم دے کہ چاند ہوا ہے تو اس سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک حاکم شرع اگر حکم دے تو اس سے صرف اس افق میں جو شہر ہیں اس کے قریب کے، ان پر جو ہے وہ چاند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ان کے جو افق کے علاوہ ہیں، باقی افراد ہیں، ان کے لیے چاند ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حاکم شرع کے حوالے سے کہ اگر حاکم شرع عمومی حکم دے، کل عید ہے، سب کو عید منانا چاہیے، اس میں کسی شہر یا کسی ملک کو مقید نہ کرے تو اس میں سب کے لیے وہ معتبر ہوگا۔ حاکم شرع یعنی جو جس مجتہد کا تقلید کرتا ہے اس کے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ نہیں، اگر حاکم شرع صرف ایک شہر یا ایک ملک کے لیے حکم صادر کرتا ہے تو صرف اس شہر اور اس ملک کے ان کے مقلدین کے لیے یہ حکم ہوگا، چاند ثابت ہوگا، باقی ممالک کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر رویت ہلال ہے،
اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو چاند دیکھ کے عید کے حوالے سے ہو یا رمضان کے شروع میں ہو یا ہر مہینے کا جو چاند دیکھا جاتا ہے اسلامی مہینوں کا، تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے۔ اگر اس کے اعلان پر انسان کو یقین حاصل ہو تو وہ اس کے لیے چاند ثابت ہے۔ اگر ان کے اعلان پر انسان کے لیے یقین حاصل نہ ہو تو اس کے لیے چاند ثابت نہیں ہے، پھر وہ دوسرے ذرائع سے معلومات لے گا کہ آیا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے پھر معلومات لینے کے بعد اگر چاند اس کے پاس ثابت ہوا تو وہ عید بنائے گا، اگر چاند ثابت نہیں ہوا تو وہ روزہ رکھے گا۔ ناظرین، اگر اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔